وبرکاتہ۔ میں نے یہ ڈاکٹر کیپٹن مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سوشل میڈیا پہ یہ تقریر سنی، انٹرویو، تو مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مودودی نے کیا تھا وہی کام جو ہے وہ محمد حنیف نے کیپٹن ارشد کے ساتھ کیا۔ اتنا اہم آدمی نہیں ہوں، اور کیونکہ کیپٹن ارشد جو تھے یہ لاہور شورا میں بھی رہے، پنجاب شورا کے رکن بھی رہے، طلباء کے ناظم بھی رہے، اور جماعت میں بڑے اہم اس کے اوپر رہے، اور تقریباً پورا پاکستان ان کو جانتا ہے۔ ان کے جماعت کے ساتھ مخلص ہونے پر اور محمد حنیف کو کس طرح یہ امیر مانتے تھے، جیسے ڈاکٹر عثمانی نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ تو مودودی کے جوتے کے تسمے کھولنا بھی فضیلت سمجھتے تھے، تو کیپٹن صاحب کا بھی یہی حال تھا محمد حنیف کے لیے۔ لیکن جیسے ہی مودودی نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھیل کھیلا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اسی طرح جب محمد حنیف نے پٹڑی سے اترنے کی کوشش کی تو کیپٹن ارشد نے جب بتایا کہ بھئی یہ تعاونوں کے معاملے میں تو ماموں پیترا بدلا اس نے، محمد حنیف نے، تو حسب عادت جو اس کی شروع سے عادت رہی ہے محمد حنیف کی، پھر جب یہ تعظیمی سجدے کا شکل ایجاد کیا تو پھر کس طرح محمد حنیف نے فتوی بازی شروع کی۔ جیسے مودودی نے کہا کہ جماعت میں رہنا ٹھیک ہے، جو جانا چاہتا ہے جائے، تو وہی حال محمد حنیف نے کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے اور ایسے لوگوں کے چہرے سے اللہ تعالیٰ پردہ کھینچتا ہے جو دعویٰ ایمان کا کریں۔ اب آپ دیکھیے المیہ، اتنا بڑا المیہ، میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ محمد حنیف کے پیروکار، میں پیروکار کیوں کہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے امیر کی اطاعت کرنے والا، امیر کی اطاعت ہوتی ہے معروف کے اندر، اور آنکھیں کھول کر چلتا ہے، کیونکہ امیر بھی ہماری طرح ہی ہے، کوئی وہ آسمان سے ٹپکا ہوا تو نہیں ہے، نبی تو نہیں ہے، اس پر وحی تو نہیں ہو رہی، تو اس پہ بھی نظر رکھی جاتی ہے کہ کہیں کوئی ایسا کام نہ کر دے یہ کہ اس کو اس نظم سے فارغ کر دیا جائے۔ اور اس کی مثال میں دوں، جیسے صوبائی امیر ہوتا ہے، حکیم رمضان کو فارغ کیا انہوں نے، تو اگر محمد حنیف میں یہ خصوصیات ہے کہ وہ غلطی نہیں کر سکتا تو یہ خصوصیات تو پھر تمام امیروں میں مانی جائے۔ اصل میں اس معنی میں میں ان کو محمد حنیف کا پیروکار کہتا ہوں کہ یہ اندھے پیروکار ہے۔ پھر صوبائی کے بعد علاقے کا اس جگہ کا امیر ہوتا ہے، وہ درجنوں تبدیل ہوئے، تو ان میں تو غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ محمد حنیف میں غلطیاں نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک انہوں نے پروپیگنڈا کیا اور ہم بھی اس کے شکار رہے۔ تو اصل میں آج جو ان کے پیروکار ان محمد حنیف کے تلوے چاٹ رہے ہیں وہ اسی انداز میں چاٹ رہے ہیں کہ محمد حنیف سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیے کہ کتنے بڑے بدبخت ہیں یہ لوگ، ان کی بدبختی پر افسوس بھی ہوتا ہے کہ وہ شخص جو معاشرے سے، جماعتوں سے ٹکرا گیا، اداروں سے ٹکرا گیا، یعنی کہ اندازہ لگائیے کہ وہ شخص ایسا تھا۔ کیا محمد حنیف میں یہ صفت ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ محمد حنیف تو دیوبندیوں کا مولوی بنا ہوا ہے کہ ڈاکٹر عثمانی پہ پابندی لگ جاتی تھی کہ کماڑی سے باہر نہیں نکلے گا، یہ پابندی، پولیس نکلنے نہیں دے رہی، ڈاکٹر عثمانی فلانے شہر میں داخل نہیں ہو سکتا، محمد حنیف فلانے گاؤں میں داخل، محمد حنیف کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فلانے گاؤں میں نہیں داخل ہو سکتے، فلانے شہر سے نہیں نکل سکتے۔ کیا محمد حنیف کے ساتھ یہ ہوا؟ دعوت کو اس پیک پر لے کر گیا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اس کی سوچ تھی کہ یہ تبلیغی جماعت بنانی ہے اور اس نے بنا دی۔ اب تبلیغی جماعت والوں سے گفتگو ہوتی ہے تو تبلیغی جماعت والے جو ہے نا، وہ جب ان کو دلائل دیے جاتے ہیں تو وہ بے بس ہو جاتے ہیں، گردنیں جھک جاتی ہیں ان کی، کیونکہ وہ تو ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں جو تبلیغی جماعت کے فاؤنڈر ہیں یا ان کے امیر ہیں۔ یہی حال ان کا ہے۔ جب ان کی تعظیمی سجدے پر گدی ناپ دی جاتی ہے تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں، یا یہ فردن فردن لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو ہم کب کہتے ہیں مخلوق
एक सजदा हुआ था, तो उसी एक सजदे पे तो बात हो रही है। हम कब कह रहे हैं कि तुम मखलूक को सजदा मान लो? उसी एक सजदे पे तो बात हो रही है जो मोहम्मद हनीफ ने इजाद किया है नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हरगिज़ सजदा नहीं हुआ, वो सजदा अल्लाह को हुआ था, शुक्राने का सजदा था। ये मोहम्मद हनीफ की कारस्तानी कारनामा है। डॉक्टर साहब की जमात में घुसकर उसने ये बहुत बड़ा कारनामा करा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा करा दिया और उसको अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की मसीहत करार दिया। कितने बड़े झूठ बोले, लेकिन मुकाबला करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है, दलाइल देने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। आप डॉक्टर कैप्टन मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़ियात, उसकी तकरीरें, ये इंटरव्यू सुने तो पता लगता है कि वाकई ये मुजाहिद आदमी था, निडर आदमी था। ये किसी से नहीं डरता था सिवाय अल्लाह की ज़ात से। और हिकमत के साथ किस तरह ये दावत देता था ये शख्स, ईमान ताज़ा हो जाता है। और मोहम्मद हनीफ का करैक्टर देखकर शर्म से गर्दन झुक जाती है कि हम इस शख्स के पीछे चलते रहे कि ये अंदर से क्या था। बहरहाल हम गैब तो नहीं जानते थे। जैसे मोहम्मद हनीफ के अंदर हमें ये शिर्क नज़र आया तो हमने इसके ऊपर खुलकर आवाज़ उठाई और हमने 5-6 महीने फतवेबाजी नहीं करी। ये फतवेबाजी करता रहा, मसाजिद में ऐलान कराता रहा, लोगों से कहता रहा ये बागी हैं, इंतशारी हैं। और इसके तलवा चाटू पैरोकार एक दूसरे को खामोशी से कहते रहे कि ये मुर्तद हो गए। तो पूछने वालों ने पूछा कि भाई ऐलान क्यों नहीं करते, तो कहते हैं जी वो गवर्नमेंट ने कानून निकाला हुआ है, गिरफ्त हो जाएगी। ये इतने बड़े मुजाविर हैं। तो मेरे भाइयों, ये जो ईमान है, ईमान अगर ये सीने में उतर जाए और रासिक हो जाए दिलो दिमाग के अंदर, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। और वो अल्लाह पर तवक्कल और भरोसा करने वाला हो, अपनी बागडोर अपने रब के हवाले कर दे, तो इंशाअल्लाह ताला वो कभी गुमराह नहीं होता। और जो डामाडोल होता है फिर उनका यही हाल होता है कि ताज़ीमी सजदे का इंजेक्शन लगाया इन्होंने, आराम से सी भी नहीं करी और वो इंजेक्शन इन्होंने चुपके से लगवा लिया, शिर्क का इंजेक्शन। और अब बदमस्त होकर फिर रहे हैं कि देखो जी हम तो उसी दावत पर खड़े हुए। झूठे हो, उस जमात से ऐसे निकल गए हो जैसे कमान से तीर निकल जाता है, क्योंकि हम उस दावत में उसी तरह खड़े हुए हैं जिस तरह हम दाखिल हुए थे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमें जज्बात और ज़्यादा भड़क गए, इसलिए कि हमारी आंखें अल्लाह ताला ने खोल दी कि भाई आंखें खोल कर चलो। ऐसे भी सरकश और बागी आएंगे जो बड़ा तकवे का और बड़ा शराफत का लिबादा उड़कर आएंगे और तुम्हारे ईमान को बर्बाद कर देंगे, जैसे मोहम्मद हनीफ ने ईमान को बर्बाद करा लोगों। अब ऐसे भी लोग हैं जो अल्लाह को सजदा मानते हैं, लेकिन वो किसी मसाइल की वजह से इनकी जमात में चिमटे में, वो भी इन्हीं के साथ खाए जाएंगे। इसलिए कि ये मालकुम ला तर्जुना लिल्लाहि वकारा, क्या तुम्हारे नजदीक अल्लाह का कोई वकार नहीं है? भाई ये अल्लाह के वकार की लड़ाई है, इसके अंदर किसी की भी परवाह नहीं की जाएगी, किसी की भी किसी पर चोट लगे उसकी परवाह नहीं की जाएगी। ये अल्लाह के वकार की बात है। हाँ ज़ाती वकार की बात हो तो जो लोग लाहौर के अंदर जिस हल्के में, और लाहौर के तकरीबन लोग जानते हैं कि मेरे साथ कैसी कैसी ज्यादतियाँ हुई, लेकिन हमने सिर्फ इसलिए कि कोई नहीं, ये मेरी जात की बात है, बर्दाश्त की हमने। हमसे भी गलतियाँ हुई, ये नहीं कि हमको काले अल्लाह काले रसूल पैदल आए, हमसे भी मेरे से भी गलतियाँ हुई। हमने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की और अपने ऊपर ज्यादतियाँ होने के ऊपर सब्र किया, इसलिए कि जमात को, अकीदे को हम सानवी चीज़ नहीं समझते थे, अहम समझते थे और सर झुकाकर चलते रहे। ऐसे भी वाक़ियात आए, गवाह मौजूद है कि मैं इतना दिल बर्दाश्त हो गया कि यार खामोश होकर एक तरफ बैठ जाऊं और बस इनसे पीछा छुड़ा लूं, इसलिए कि ये लोग नाइंसाफ लोग हैं, नाइंसाफियाँ करते हैं। लेकिन समझाने वालों ने समझाया कि छोड़ो, सब्र करो, तो फिर उनका कहना भी माना, सब्र किया, लगे रहे, जुड़े रहे। लेकिन जैसे ही ये मामला आया ताज़ीमी सजदे का शिर्क, तो ये तो दिमाग की धज्जियाँ उड़ गई कि यार इस शख्स ने क्या किया इस जमात के साथ। तो मेरे भाइयों, अगर अपने दावे में तुम सच्चे हो तो डॉक्टर उस्मानी की तकरीरें सुनो, फिर तुम्हें पता लगेगा ईमान अकीदा क्या है, कैसा साफ सुथरा अकीदा है। मोहम्मद हनीफ पक्का मुशरिक है, पक्का, और तुम्हें मुशरिक बना दिया है। बड़ी मिर्चें लगती हैं, कहते हैं कि जी देखो यूँ कर रहा है, फलाना कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ताज़ीमी सजदे के शिर्क से इनकार करते हैं, लेकिन उनके दिल में भी
محمد حنیف کی محبت موجود ہے. کہتے ہیں دیکھو جی وہ ہمارے امیر رہے ہیں، اتنی سخت زبان، اتنا سخت لب و لہجہ، تو ان کو پھر اللہ کے وقار کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا وقار کیا ہوتا ہے. شرک جو ہے وہ اللہ کے وقار کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہے، دست درازی کرنا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے پھر ایمان عقیدے کا. ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، جن کے دلوں میں بجائے اللہ کی محبت ہونے کے محمد حنیف کی محبت ہے، تو وہ بھی اسی کے ساتھ جائیں گے. میرے بھائیو، ہم اللہ پر ایمان لائے تھے جب 32-33 سال پہلے جماعت میں داخل ہوئے تھے، اور سب کو اپنا وقار بھی زمین کے اوپر پھینک دیا تھا، پیروں کے نیچے کچل دیا تھا اپنے وقار کو. صرف اللہ کے وقار کے لیے دعوت کو قبول کرا تھا. اور الحمدللہ قربان جائیں اس رب کے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے. میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں، مجھ جیسا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فتنے سے بچایا اور اپنے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے میرے ایمان کو بچایا، مجھے بچایا، میں اس کا اربوں خربوں دفعہ شکر ادا کرتا ہوں. تو اپنے ایمان کی خیر مناؤ. ایسا نہیں ہو یہ وہ نہیں ہے میٹرک کے اندر فیل ہو گئے تو سپلیمنٹری میں جا کے دوبارہ پرچہ دے دو گے. مرنے کے بعد سپلیمنٹری نہیں ہے. مرنے کے بعد پھر دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آگ یا جنت. اور شرک کرنے والا جنت میں اس کا جانا ناممکن ہے، ایسے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا. نہ وہ سوئی کے ناکے سے گزرے گا اور نہ وہ جنت میں جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، زبان نبوت کہتی ہے کہ جو اس حال میں مرے اس نے شرک کیا، دخل النار، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اور جو اس حال میں مرے اس نے شرک نہیں کیا، دخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا جائے گا. کسی بھی شریعت کے اندر کبھی بھی جائز نہیں ہے انسانوں کو انسان سجدہ کرے. یہ ابن کثیر کی تفسیر ہے، کیونکہ محمد حنیف کے کیڑا تھا یہ نجدیوں کی حمایت کرنے کا، وہ کیڑا اس نے اب نکالا ہے جماعت کے اندر اپنا پورا سکہ جما کے، اور وہ اس نے ان کو اہل حدیث جماعت بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے. آمین یا رب العالمین.